السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح خطبہ شریکۃ الحسین کی تیسری ویڈیو کے ساتھ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید لعین میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے جد امجد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ اپنے خطبے کی ابتدا کی تھی۔ آج ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کی آغاز کی جو چند خطبے کی آغاز آج ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے آغاز کو آپ مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اللہ کی حمد و ثنا جناب رسول خدا پر درود کے بعد یزید سے مخاطب ہوئیں۔ ظننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء۔ اے یزید، تو یہ گمان کرنے لگا ہے جب تو نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی ہے اور آسمان کے سائے کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے، اور ہمیں قیدی بنا کر اپنی دربار میں لے کر آیا ہے، اور ہمیں قافلے کی صورت میں ایک قطار بنا کر ہمیں اپنی دربار میں بلایا ہے، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے، تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو اللہ کے نزدیک بڑا مکرم انسان بن گیا ہے اور ہماری اللہ کے نزدیک کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اسی گمان کی بنا پر تو تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اپنی ناک بلند کر لی اور خود پسندی میں ڈوب گیا۔ خوشی سے تو بھولا نہیں جا رہا، تو یہ سمجھتا ہے کہ سارے معاملات تیرے حق میں آ گئے، تو نے ہم سے حکومت چھین لی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ساری دنیا تیرے تابع ہو گئی ہے۔ ذرا ٹھہرو، اپنے تکبر سے پہلے اللہ کے کلام کی اس آیت کو ضرور پڑھو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ گنہگار اور کافر لوگوں کو جب ہم مہلت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں، بلکہ ہم صرف انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور ہم قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا جب یزید سے مخاطب ہوئیں تو بڑا کمال کا جملہ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، امن العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ کیا تخدیرک حرائرک و امائک و سوقک بنات رسول اللہ سبایا؟ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ تیری خواتین اور تیری غلام عورتیں کنیزیں پردے میں رہیں اور تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بغیر پردوں کے قیدی بنا کر بازار میں لے آئے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، قد حتقت ستورہن وبدیت وجوہہن۔ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو نے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے چھین لیے، ان کے چہروں کو لوگوں کے سامنے اشکار کر دیا۔ تہدو بہن الاعداء من البلد الی البلد۔ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو نے اہل بیت رسول کی خواتین کے پردے چھینے، ان کے چہروں کو اشکار کیا۔ ظالموں نے ایک شہر سے دوسرے شہر ہمیں تماشا بنا کر منتقل کرتے رہے،